اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو علی مولا علیہ السلام پر اور ان کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی میری امت تجھے رمضان میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ آپ کو پھر بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ میں لکھا جیسے ہی طبیب نے حضرت امام علیہ السلام کو دیکھا اور وہ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا وہ ضرب وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ زہر مولا علی کے جسم میں پھیل چکا ہے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلاؤ۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلی میں پہنچی تو سب یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ جمع کر کے امام علیہ السلام کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسن ہمارے حصے کا بھی دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، اب دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت امام علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی اور آپ نے فرمایا اب میرے حجرے میں کوئی تشریف نہ لائے کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے اے حسن جاؤ میرے چاہنے والوں سے کہو اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند ایک قطار بنا کر جیسے ہی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ زہر کی وجہ سے پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کر رونے لگے۔ امام علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ان سب سے کہنے لگے کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو کیونکہ میں علی زمین کے رستے سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو تم، جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں پاؤ گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند سے سوال کیا، کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا اور کوئی زیارت کرتا رہا۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے ویسے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ آپ علیہ السلام میرے خاندان میں میرے حجرے کو لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی اور فرمایا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے کہا اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبانوں کی تار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنی نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونے دینا۔ تمہارے قریب آئے بھی تو اس سے دل نہ لگانا اور دنیاوی چیز نہ ملنے پر بھی افسوس نہ کرنا۔ ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا اور جہاں تک ہو سکے حسن حسین میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا اور اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہنا اور اپنے نانا اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھنا کہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے نماز سے بہتر ہے اور یتیموں کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو کبھی بھوکے نہ سونے دینا اور پڑوسیوں کے رہنے والوں کا خیال رکھنا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کا ہمارا وارث بھی بنانے والا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ نماز ہمارے دین کا ستون ہے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے جان مال اور اپنی زبان کے بارے میں نہ کسی مال و غضب کرو، نہ کسی کو اب ہاتھوں سے زبانوں سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا اور خبردار مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس کے ضرب سے میری اگر شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو کبھی
میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب، اور اگر وہ بچ جائے اسے آزاد کرنا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے اعضاء جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ میرا مرا ہوا پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دے، جہاں وہ رکے گی وہاں میری قبر ہو، اور میری قبر کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن وہ چاہیں گے کہ میرے جسم کو نکال کر اس کی بے حرمتی کی جائے۔ اور پھر حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسن، آج سے حسین تمہارے آقا ہے اور ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیرے شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنائی دی تھی۔ 3 دن تک پیاسا کر کے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اس کوفے اور شام میں پھیلایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور وقت آخری آئے تو اپنی بہنوں بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بس اتنی دیر میں ہی آپ کہنے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ سب رونے لگے اور چیخ کر کہنے لگے، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے بیچ درمیان اللہ کے رسول موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مجھے لینے آئی ہیں۔ پھر بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں حضرت امام علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور پھر ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس پر جنازے کو اس اونٹنی پر رکھا، اور پھر وہ کوفے سے باہر چلی گئی اور ایک ویران جگہ میں چلی گئی۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر قرار پر، اللہ نگہبان۔